بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ایز یوزول ایز نارمل ڈسکس کر رہا ہوں. نومیریکل انالیسس لیکچر نمبر 38 ہے. آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا. کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میرا خیال میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لاسٹ لیکچر کے بعد کافی سارے ای میل ہمیں ملے. پتہ چلا کہ لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں ہیوی ڈوز آف میتھمیٹکس آ گیا تھا. کوئی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. آج اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں گے اور ایگزامپلس وغیرہ کریں گے تو جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اس میں تھیوریٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں پتہ چلے کہ کیا میتھمیٹکس ہو رہا ہے، کتنا کمپلیکیٹڈ میتھمیٹکس پیچھے چل رہا ہوتا ہے. ہم نے تو جو فورتھ آرڈر کے آر کے میتھڈس ہم نے ڈرائیو نہیں کیے. ہم نے آپ سے کہا کہ اس کو یاد ہی رکھنے K1 K2 K3 K4، تو اس کو بھی تھوڑا سا آگے آج لے کے چلیں گے. لیکن جو کمپلیکیشن تھی وہ انشاءاللہ ایگزامپلس کے ذریعے جب ہم سالو کریں گے، کوشچنس ہم سالو کریں گے تو انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آتے ہیں پرسپیکٹو میں. ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز. اس کے اندر ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں جو کہ آرڈنری ہیں، اور ہم نے ابھی تک فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کی بات چیت کی ہے. ہائر آرڈر کو آج ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے. وہی طریقہ کار کہ پہلے ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ ہم نے پہلے کیا کیا ہے. تینوں میتھڈس، جس میں ٹیلر سیریز میتھڈ بھی ہے، جس کے اندر آپ کے پاس آر کے میتھڈ بھی ہے، اور اس سے پہلے جو بیچ میں ہم نے کیا تھا آئلس میتھڈ اور آئلس ماڈیفائڈ میتھڈ، وہ بھی ہم کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر ایگزامپلس کرتے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں. یہی ہمارے پاس چار میتھڈ ہم نے کرنے ہیں. ٹیلر سیریز ہے، آئلس میتھڈز ہے، آر کے میتھڈ ہے، اینڈ پریڈکٹر کریکٹر میتھڈ ہے، یعنی کہ پریڈکشن ہے اور کریکشن میتھڈ ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یا اس سے اگلے لیکچر میں ہم کمپلیٹ کریں گے. ٹیلر سیریز کی جب بات چیت ہوتی ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ انیشیل ویلیو پرابلم سے، کہ ہم ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو فنکشن آف ٹی وائی لیتے ہیں، جس میں وائی ٹی ناٹ از اکول ٹو وائی ناٹ ہوتا ہے. اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، یہ ٹیلر سیریز ہے، اس کے اندر اس کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وائی ڈیش ٹی ناٹ کی، وائی ڈبل ڈیش ٹی ناٹ کی، اس میں سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں، اینڈ دین وی ٹرائی ٹو فائنڈ دی آنسر. اس کے اندر وائی ڈیش از اکول ٹو ایف ٹی وائی ہے، اور وائی ڈبل ڈیش از اکول ٹو ایف ایکس پلس ایف ایف وائی ہے. اسی طریقے سے وائی ٹریپل ڈیش آپ کے پاس کیا ہے، ایف ایکس ایکس پلس ٹو ایف ایف ایکس وائی پلس ایف اسکوائر ایف وائی وائی پلس ایف وائی ایف ایکس پلس ایف ایف وائی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس وائی ٹریپل ڈیش ہے، وائی فور ڈیش ہو سکتا ہے، وائی فائیو ڈیش ہو سکتا ہے. یہ آپ یہاں سے کیلکولیٹ کر لیں گے. اس کے بعد آئلر میتھڈ ہوتا ہے کہ وائی این پلس ون از اکول ٹو وائی این پلس ایچ ایف ٹی وائی، کیونکہ ہم یہاں پہ جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ٹی ہے ہمارے پاس، اور وائی ہے ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل. یعنی ہارزنٹل ایکسس پہ ہم یہاں پہ ٹائم لیتے ہیں. ہم یہ ڈفرینشیل ایکویشن کر رہے ہیں کہ جو کہ زیادہ تر نارمل ایکویشن آف موشنس وغیرہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک بات ہے. اس کے بعد ہم نے ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ آپ کو بتائے تھے، جس کے اندر ہم نے ایوریج آف دا سلوپ کی بات چیت کی تھی، اور آر کے میتھڈ کو بھی اسی طریقے سے ہم نے ڈرائیو کیا تھا. چلیں ساتھ ہمارے اسی پرسپیکٹو میں دیکھیں. ہم نے وہی ڈفرینشیل ایکویشن لی ہے، ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ وائی ون از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ٹی ون مائنس ٹی ناٹ، فنکشن آف ٹی ناٹ وائی ناٹ. یہ ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں کس پوائنٹ پہ، ٹی ناٹ وائی ناٹ پہ، اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ. وہاں سے وائی ون آتا ہے، پھر اسی طریقے سے وائی ٹو آتا ہے. وائی ٹو آپ کے پاس کیا آتا ہے، وائی ٹو از اکول ٹو وائی ون پلس ایچ ایف آف ٹی ون وائی ون. وائی تھری کیا جائے گا، دیٹ ول بی اکول ٹو وائی ٹو پلس ایچ ایف ٹی ٹو اینڈ وائی ٹو. اور اس کے بعد جنرل ہمارے پاس ایکسپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا، وائی ایم پلس ون از اکول ٹو ایف ایم پلس ایچ فنکشن آف ٹی ایم وائی ایم. یہی میں نے بھی آپ کو بتایا، کئی دفعہ اس کو ریپیٹ کر چکا ہوں. نیکسٹ ٹاپک تھا ہمارے پاس ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ کا. اس کے اندر ہم نے ریکنسلیشن بالکل وہی طریقہ کار جو کہ آئلس میتھڈ میں تھا، سمپل آئلر میتھڈ میں. یہاں پر کیا ہے، وائی ایم پلس ون از اکول ٹو وائی ایم پلس ایچ انٹو ایف ٹی ایم وائی ایم پلس ایف ٹی ایم پلس ون وائی ایم پلس ون ون ڈیوائڈ بائی ٹو. تو یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، یہ جو بریکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ آپ کے پاس ایوریج آف دا سلوپ ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز ہے، دو اسٹیپس ہوتے ہیں کہ پہلے اسٹیپ میں آپ نے وائی ایم پلس ون ون کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے، یہ جناب آئلس میتھڈ سے آتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپڈیٹ کرنے کے بعد پھر ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ پہلے آئلر میتھڈ نہیں لگائیں گے تو آپ یہ ایوریج آف دا سلوپس آپ معلوم نہیں کر سکیں گے، کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک بات ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یہاں پہ سمپل سی بات ہے کہ وائی ایم پلس ون از اکول ٹو وائی ایم پلس ایچ انٹو ایوریج آف دا سلوپس، اینڈ دس از کالڈ ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ. پھر اس کے بعد رنگے کوٹا میتھڈ ہے، اور اس کو ہم آر کے میتھڈ کہتے ہیں. میں نے بتایا کہ مجھے پروننسیشن میں اس کی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں آر کے میتھڈس. ٹھیک ہے. آر کے میتھڈس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ آئی وی پی لے لیں، انیشیل ویلیو پرابلم لے لیں. اس کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈی وائی بائی ڈی ٹی کے ساتھ. ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی اور وائی ٹی این از اکول ٹو وائی این. اور اس میں ہم نے پھر ڈیفائن کیے تھے وہاں پہ K1 K2، کیونکہ جب سیکنڈ آرڈر کی ہم نے ڈرائیو کی تھی،
سیکنڈ آرڈر کی ہم نے ڈیریویشن کی تھی, وہاں پہ ہم نے K1 کو ڈیفائن کیا تھا, دیٹ از اکول ٹو ایچ ایف ٹی این وائی این, K2 از اکول ٹو ایچ ایف ٹی این پلس الفا ایچ وائی این پلس بیٹا K1. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا لیتے ہیں کہ یہی چیز جو تھی نا پچھلی دفعہ جو کمپلیکیٹ ہو گئی تھی تھوڑی سی, اور پورے کا پورا لیکچر اس پہ ہم نے ڈیووٹ کیا تھا. کیا کرتے ہیں, اگر آپ کو پچھلا لیکچر ذہن میں ہے تو ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم نے کوئی بھی انیشیل ویلیو پرابلم لیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دو چیزیں ڈیفائن کی تھی, دو پیرامیٹرز K1 اور K2 ڈیفائن کیے تھے, جس میں K1 کہا تھا آپ کے پاس کہ ایچ ایف ٹی این وائی این کے برابر ہے, اور K2 از اکول ٹو ایچ ایف ٹی این پلس الفا ایچ وائی این پلس بیٹا K1. اور یہ دیکھیں کہ K2 جو آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے, K1 سے آتا ہے, کیونکہ K1 یہاں پہ اگر معلوم کریں گے تو پھر آپ K2 کیلکولیٹ کر سکیں گے. اسی طریقے سے پھر ہم نے ہائر آرڈر کی بھی کیلکولیٹ کیے تھے, لیکن ابھی اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج میں ہم نے کیا کہا تھا, دین وی ٹک دی ویٹڈ ایوریج آف K1 اینڈ K2 اینڈ ایڈیڈ ٹو وائی این ٹو گیٹ وائی این پلس 1. تو یہ ہم نے K1 اور K2 کو ڈیفائن کیا تھا. K1 اور K2 کو جب ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے ان کے ویٹڈ ایوریج لیے تھے اور اس کو وائی این کے اندر ایڈ کر دیا تھا. تو ہمارے پاس کیا آ گیا تھا کہ وائی این پلس 1 از اکول ٹو وائی این پلس W1 K1 پلس W2 K2, یہی چیز آئی تھی نا. اور جہاں پہ پھر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اب یہ چار کانسٹنٹ ہو گئے, W1 W2 K1 اور K2, ان کی ویلیو W1 W2 اور الفا اور بیٹا, اور ان کی ویلیوز ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی, اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جواب آنا تھا. یاد ہوگا کہ ہم نے جب ان کو کیلکولیٹ کیا تھا تو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آخر میں ہمارے پاس یہ چار ویریبلس تھے اور ہمارے پاس تین ایکویشنز بچی تھی, اور ہم نے کہا تھا کسی ایک کو ہم آربیٹری سپوز کر لیتے ہیں, اور W2 کی ویلیو ہم نے سپوز کر لی تھی. سپوز کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا تھا, W1 کی ویلیو معلوم کی تھی اور الفا اور بیٹا کی ویلیو معلوم کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دو کیسز کیے تھے, کیس 1 اور کیس 2, ٹھیک ہے نا. ہم نے دو کیسز کیے تھے جس کے اندر ہم نے پہلے W2 کی ویلیو کیا کی تھی 1/3 کی تھی, اور سیکنڈ کیس کے اندر W2 کی ویلیو 1/2 کی تھی, اور وہاں سے پھر ہم نے الفا معلوم کیا تھا, وہاں سے ہم نے بیٹا معلوم کیا تھا, اور وہاں سے پھر ہم نے W1 بھی کیلکولیٹ کر لیا تھا, اور اس طریقے سے ہم نے الٹیمیٹلی K1 اور K2 معلوم کر لیا تھا. اینڈ دیٹس ہاؤ وی کیلکولیٹڈ دیز تھنگس. یہ میں دوبارہ سے ایک دفعہ سلائڈ پہ دکھا دوں گا تاکہ آپ کو یہ ریوائز ہو جائے اور یہ چیزیں جو ہے جسے کہتے ہیں ازبر ہو جائے. بالکل کسی وقت کوئی آپ کو بتائے تو K1 کیا ہے, K2 کیا ہے, K3 کیا ہے, یہ ایک بالکل سسٹمیٹک لاجیکل آرڈر میں ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر آپ لکھیں گے تو آسانی کے ساتھ لکھ سکیں گے, لیکن جس طرح سے میں بول رہا ہوں اس میں بولنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ ہمارے پاس ہے. دین وی اوبٹین W1 پلس W2 از اکول ٹو 1, اور ہم نے کیا کہا آپ کو W2 انٹو الفا ایف ٹی پلس بیٹا ایف ایف وائی از اکول ٹو ایف ٹی پلس ایف ایف وائی ڈیوائڈ بائی 2. اب یہ جو آپ کے پاس پہلی اوپر سلائڈ کے اندر دو ایکسپریشن لکھے ہیں, یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی, W1 پلس W2 از اکول ٹو 1 تو رہ گئی, اور اگر آپ جو دوسرا جو آپ کے پاس ایکویشن ہے اس میں کوفیشینٹ کمپیئر کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا W2 الفا از اکول ٹو W2 بیٹا از اکول ٹو 1/2, یا ان ادر ورڈس الفا از اکول ٹو بیٹا از اکول ٹو 1/2 W2. اگر W2 کی ویلیو پتہ ہے تو آپ الفا معلوم کر سکتے ہیں, بیٹا معلوم کر سکتے ہیں, اور W1 معلوم کر سکتے ہیں. یہی میں نے ابھی آپ کو بتایا. وی کنسیڈر ٹو کیسز. کیس 1 میں ہم نے کہا تھا وی چوز دی ویلیو W2 is equal to 1/3, then W1 is equal to 2/3, and alpha is equal to beta is equal to 3/2. تو آپ کے پاس کیا آ گیا, yn plus 1 is equal to yn plus 1/3 into 2k1 plus k2. اب یہ جو آپ کے پاس ایکسپریشن آیا جس میں yn plus 1/3 2k1 plus k2, تو اب یہ آپ کے پاس k1 k2 کیا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے موجود, k1 is equal to h into f of ty, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس کی ویلیو کہاں کیلکولیٹ کرنی ہے, آپ نے ٹی وائی پہ کیلکولیٹ کرنی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے پاس K2 کی ویلیو کیا جائے گی, ایچ ایف ٹی پلس 3/2 ایچ وائی پلس 3/2 K1. یہ آپ کے پاس K2 کی ویلیو آ گئی, K1 کی ویلیو آ گئی, تو آپ یہاں سے yn پلس 1 معلوم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. yn پلس 1 معلوم کر سکتے ہیں, y7 معلوم کر سکتے ہیں, y8 معلوم کر سکتے ہیں. n کی ویلیو کوئی بھی سبسٹیچیوٹ کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دی ویلیو. یہ خیال رکھیں کہ آپ کے پاس T0 y0 دیے ہوئے ہیں. کیس 2 تھا ہمارے پاس جس میں ہم نے وی کنسیڈر W2 is equal to 1/2. اب اس کے اندر آسانی سے ہمارے پاس ایک سہل چیز تھی کہ W2 کو ہم نے ہاف لے لیا اور W1 بھی اس سے ہمارے پاس ہاف آ گیا, اور الفا کی ویلیو بھی 1 آ گئی اور بیٹا کی ویلیو بھی 1 آ گئی. جب الفا کی ویلیو 1 آ گئی, بیٹا کی ویلیو 1 آ گئی, اور W1 کی ویلیو اور W2 کی ویلیو ہاف آ گئی, تو وہ جو آپ کے پاس ایکویشن ہے وہ ذرا سی زیادہ سمپلیفائڈ ہو جاتی ہے, اور آپ کے پاس yn پلس 1 از اکول ٹو کیا جاتا ہے, yn پلس 1 از اکول ٹو yn پلس K1 پلس K2 ڈیوائڈ بائی 2. اور خیال رکھیں کہ K1 آپ کے پاس وہی ہے ایچ ایف ٹی وائی, اور آپ کے پاس K2 یہاں پر ایچ ایف ٹی پلس ایچ وائی پلس K1.
اور اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اس کو یہ جو آپ کے پاس آیا ہے نا yn+1 = yn+k1 + k2/2، اس کو دیکھیں اور آپ ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ جو تھا اس کو ذرا دیکھیں، دونوں کو کمپیئر کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ تھا وہ ایک اسپیشل کیس تھا آر کے میتھڈ کا، یعنی کہ سیکنڈ آرڈر آر کے میتھڈ میں سے ہم ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ تو جب میں نے ایک شروع میں بات کی تھی، کیا بات کی تھی، یہ بار بار میں آپ کے مائنڈ کو ٹیز کرتا ہوں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جس وقت کہ آئلرس میتھڈ ہے کہ آئلرس میتھڈ اتنا زیادہ پریکٹیکل یوز میں نہیں آتا ہے، آج کل استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آئلر میتھڈ جو ہوتا ہے، ماڈیفائڈ آئلر میتھڈ خاص طور سے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے ڈرائیو کرنے کے لیے آپ کے یہ جو آر کے میتھڈس ہیں، اور آر کے میتھڈ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے ایکوریسی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ ساری کی ساری میں نے سلائڈس آپ کو بتائی تھی۔ ونس اگین آئی ول ٹرائی ٹو ایمفسائز اگین اینڈ اگین کہ آر کے میتھڈ از ویری پاورفل سارٹ آف ٹول، اینڈ یہ بہت اچھی ایکوریسی آپ کو رزلٹ میں دیتے ہیں اور یہ بڑے پاورفل ہیں، لیکن یہ ڈرائیو کیے جاتے ہیں کہاں سے؟ آئلر میتھڈ سے، آئلر ماڈیفائڈ میتھڈ سے۔ دو آئلر میتھڈ اینڈ modified Euler method are not being used as much as these RK methods are used, but they are the basic foundation from where all these have been derived. آگے چلیں جناب، اسٹارٹ کریں yn+1 = yn+k1+k2/2 سے۔ تو ہمارے پاس آخر میں ہم نے ٹرنکیشن ایرر کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹی ای ہمارے پاس کیا ہے، یعنی ٹرنکیشن ایرر کس جگہ پر ہم رکے کہ جس وقت ویلیو آف دا فنکشن ایٹ دیٹ ویری پوائنٹ اور جو دوسری نومیریکل ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے ان دونوں کے درمیان کتنا ڈفرینس ہو جائے تاکہ ہم رک جائیں، کیونکہ کمپیوٹر کو آپ نے کہیں نہ کہیں تو ایک اسٹاپنگ رول بتانا ہوگا نا کہ اتنا ڈفرینس ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ کہ مثال کے طور سے اگر آپ نے کیلکولیشن کر رہے ہیں اور بینک کا اکاؤنٹ چل رہا ہے تو آپ کہیں کہ یار 0.001 پیسہ ہو جائے تو چھوڑ دو، یا آپ کہیں کہ 0.00001 پیسہ ہو جائے تو چھوڑ دو، یعنی 4 ڈیجٹس تک آپ کیلکولیشن کرنا چاہیں یا 3 ڈیجٹس تک کیلکولیشن کرنا چاہیں تو وہ چیز یہاں پر ہم نے بتائی ہے۔ اور ٹرنکیشن ایرر فائنلی ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا سمپلیفائڈ فارم میں۔ وہ کیا ہے سمپلیفائڈ فارم میں؟ ٹی = h³ × 1/6 α/4 y'' - f(y') plus 1/6 f(y'). I read it again. T = h³ × 1/6 α/4 y'' - f(y') plus 1/6 f(y'). ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ٹرنکیشن ایرر آیا تھا کہ اس کی ویلیو بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ان دی الفا فارم میں کیسے ریپرزینٹ کیا تھا، دیٹ از ٹی = h³ × 1/6 α/4 y'' plus α/4 f(y'). اگر الفا کی ویلیو آپ کو معلوم ہے تو آپ ٹرنکیشن ایرر امیڈیٹلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ؟ جناب یہ تو بڑا آسانی سے ہو گیا، ہم نے 5 منٹ میں کر لیا جو پورا لاسٹ لیکچر ہم نے جس پہ ہم نے اسپینڈ کیا تھا۔ جی لاسٹ لیکچر میں نے تو لگایا تھا اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا، آپ نے بھی ایکسرسائز کی تھی، آپ نے بھی اس پہ ٹائم اسپینڈ کیا اور سمجھا تھا، اسی لیے یہ آج جو لیکچر ہے یہ سارے کا سارا ٹاپک جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر یا 15 منٹ کے اندر ہم نے کور کیا۔ یہ جو تھا ہمارے پاس K1 اور K2 جس کو ہم نے کہا تھا کہ آر کے میتھڈ یا رنگا-کٹے میتھڈ آف سیکنڈ آرڈر، اس کے بعد پھر ہم نے فردر آپ کو بتایا تھا کہ فورتھ آرڈر جو آر کے میتھڈ ہیں یہ زیادہ کامنلی استعمال ہوتے ہیں ٹو فائنڈ دا نیومیریکل سولوشن آف آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن۔ ہاں جناب، تو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ آر کے میتھڈ آف فورتھ آرڈر جس کی کیلکولیشن یا ڈیریویشنز تھوڑی سی الجبرائکلی کمپلیکیٹڈ ہے وہ ہم نے یہاں پہ ڈرائیو نہیں کی تھی، اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے یاد رکھ لیں، بڑی سمپل سی لاجیکل تھی اور وہی زیادہ استعمال ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک آدھ ایگزامپل میں ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ونس اگین اب ہمارے پاس دی فورتھ آرڈر آر کے میتھڈ واز ڈسکرائبڈ ایز yn+1 = yn plus 1/6 K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4۔ یہ میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کی تھی لاسٹ ٹائم بھی، تو یہ کافی جگہ استعمال ہوگی جس میں K1 K2 K3 K4 کے ایکسپریشنس ہیں، ان کی ویلیوز ہیں، وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہوں گی اور اس میں لگانا ہوگا اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا۔ تو جناب K1 کیا تھا کہ آپ کے پاس K1 = h function of Tn yn، K2 = h function of Tn plus h/2 yn plus K1/2۔ یہ خیال رکھیے K2 کے اندر دیکھیں K1 یعنی کہ آپ نے اپڈیٹ کیا اسی جگہ پر۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے K3 ہے، K3 آپ کے پاس کیا آ گیا؟ K3 = h function of Tn plus h/2 yn plus K/2، اور فائنلی K4 = hf Tn plus h yn plus K3۔
تو یہ جناب K4 آ گیا آپ کے پاس. دیکھیے گا کہ فرسٹ K1 اور K4 ڈفرینٹ ہیں اور K2 اور K3 ڈفرینٹ ہیں. K1 اور K4 جو ہیں تقریباً ایک طرح کے ہیں, اور اسی طرح سے K2 اور K3 بھی ایک ہی طرح کے. اس کے اندر کچھ نہ کچھ سملرٹی ہے, اس کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیں, اس کو یاد کر لیں. جناب ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ انٹرسٹنگ سی ایگزامپل ہے. یوز دا فالوئنگ سیکنڈ آرڈر RK میتھڈ ایز ڈسکرائبڈ بائی دس ویری ایکویشن. یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ yn+1 از اکول ٹو yn+1/3 انٹو 2k + 1 + k2. یہ RK میتھڈ کیا دیا آپ کے پاس؟ yn+1 از اکول ٹو yn+1/3 2k1 + k2, where k1 is equal to h f x n y n and k2 is equal to h function of x n plus 3/2h y n plus 3/2 k1, and find the numerical solution of the initial value problem described by dy by dx equal to y plus x divided by y minus x, y0 is equal to 1 at x equal to 0.4 and taking h is equal to 0.2. اس کے اندر, اس ایگزامپل کے اندر 2-3 چیزیں ہیں, اور 2-3 چیزوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھنا پڑے گا, الگ الگ طریقے سے اس کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا. اس کے اندر ہم نے ایک جو انیشیل ویلیو پرابلم ہے اس کو بھی سالو کرنا ہے. وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ dy by dx equal to y plus x divided by y minus x, and y0 is equal to 1 دیا ہوا ہے at x equal to 0.4. ٹھیک ہے, ہم نے معلوم کرنا ہے کس پہ؟ at x equal to 0.4 and taking h is equal to 0.2. یعنی کہ پہلے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے at 0, پھر اس کے بعد 0.2 پہ, اور پھر 0.4 کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ جو دیا ہوا ہے نا, پہلے اس جو سلائڈ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ yn+1 is equal to yn+1/3 2k1 plus k2. تو اس سوال کو دیکھ لیں, اس کو سالو کیسے کرتے ہیں. ہمارے پاس f(x,y) دیا ہوا ہے آپ کے پاس, فنکشن آف x y, y plus x ڈیوائڈ بائی y minus x, h کی ویلیو دی ہوئی ہے 0.2, x ناٹ کی قیمت 0 دی ہوئی ہے, y ناٹ از اکول ٹو 1. پھر کیا ہے؟ وی کیلکولیٹ k1. k1 کیا چیز ہوتی ہے؟ k1 ہے آپ کے پاس h فنکشن آف x ناٹ y ناٹ, اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ جہاں f(x,y) ہے وہاں پہ x کی جگہ آپ نے 0 رکھنا ہے, اور y ناٹ کی جگہ آپ نے 1 رکھنا ہے. تو آپ کے پاس آ جائے گا 0.1 انٹو 1 + 0 ڈیوائڈ بائی 1 - 0 دیٹ از اکول ٹو 0.2. دین k2 از اکول ٹو h فنکشن آف x ناٹ پلس 0.3 y ناٹ پلس 1.5 انٹو 0.2 دیٹ از اکول ٹو ایچ ایف 0.3 1.3. کیلکولیٹ کر لیں, جواب آ جائے گا 0.32. تو جناب اس میں اب آپ دیکھیں جو آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے, K1 کی ویلیو معلوم کر لی ہے وچ از اکول ٹو 0.2, اور K2 کی ویلیو آپ نے کیلکولیٹ کر لی ہے 0.32. آپ کے پاس باقی چیزیں دی ہوئی ہیں, تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ناؤ یوزنگ دی گیون RK میتھڈ وی گیٹ y 0.2, یعنی the value of y at 0.2 which will be y1, and that will be equal to 1 plus 1/3, 0.4 plus 0.32 is equal to 1.24. I read it again, y within bracket 0.2, that means the value of y at x equal to 0.2 is equal to y1, that is equal to 1 plus 1/3 into 0.4 plus 0.32 which is equal to 1.24. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس وہ فارمولا دیا ہوا تھا شروع کے اندر, yn+1 is equal to yn+1/3 2k1 plus k2. تو وہی چیزیں جہاں پر ہم نے کیلکولیٹ کی ہیں, y1 آ گیا, y1 is equal to 1 plus 1/3 0.4 into 0.3 that is equal to 1.24. جناب ہم نے y کی ویلیو کیلکولیٹ کر لی ہے at 0.2. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا؟ ناؤ ٹیکنگ x1 is equal to 0.2. اب ہمارے پاس x1 کیا آ گیا؟ 0.2 اینڈ y1 is equal to 1.24. کیونکہ پہلے تو x ناٹ کچھ اور تھا, y ناٹ کچھ اور تھا, ٹھیک ہے نا. x ناٹ 0 تھا, آپ کے پاس y ناٹ 1 تھا. یہاں پہ اب آپ کے پاس کیا ہو گیا؟ اب x1 0.2 ہو گیا, y1 is equal to 1.24 ہو گیا. تو آپ نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے؟ K1 کیلکولیٹ کرنا ہے, K2 کیلکولیٹ کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر آپ کے پاس y 0.4 بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو K1 is equal to کیا آ گیا؟ K1 is equal to h فنکشن آف x1 y1 دیٹ از اکول ٹو 0.2 انٹو 1.24 plus 0.2 divided by 1.24 minus 0.2 that is equal to 0.2769. K1 is equal to 0.2769. نیکسٹ اسکرین دیکھیں, نیکسٹ اسکرین کے اندر آپ کے پاس K2 کی ویلیو, K2 is equal to h فنکشن آف x1 plus 3/2h y1 plus 3/2 K1.
یعنی اب آپ نے x کی جگہ x1 پلس 3/2h آ گیا اور y کی جگہ y1 پلس 3/2k1 آ گیا. اب اس کی ویلیو x1 کی جو آپ کے پاس اوپر تھی نا 0.2 یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا, دیٹ از اکول ٹو h فنکشن آف 0.5 اینڈ 1.6554. یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس k1 کیا آ جائے گا, دیٹ از اکول ٹو 0.2 انٹو 1.6554 پلس 0.5 ڈیوائڈ بائی 1.6554 مائنس 0.5 اینڈ دیٹ از اکول ٹو 0.3731. تو آپ کے پاس کیا آ گیا, k2 آ گیا 0.3731. آپ نے کیلکولیٹ کر لیا k1, آپ نے کیلکولیٹ کر لیا k2. اب کیا کرنا ہے, آپ نے وہی فارمولا شروع میں دیا yn پلس 1 از اکول ٹو yn پلس 1/3 جو آپ کے پاس اندر ایکسپریشن ہے وہ لگائیں گے اس کے اندر. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, جس میں تھا نا yn پلس 1 از اکول ٹو yn پلس 1/3 2k1 پلس k2, وہی چیز یہاں لگائیں گے تو y 0.4 کیا آ جائے گا, y ایٹ 0.4 ول بی اکول ٹو y2 that is equal to 1.24 plus 1/3 into 2 into 0.2769 plus 0.3731. I read it once again. Y at 0.4 is equal to y2 which is equal to 1.24 plus 1/3 2 into 0.2769 plus 0.3731 and that is equal to 1.54897. یہ ہم 5 ڈیجٹس تک دیکھ رہے ہیں, 5 پوائنٹس ڈیسیمل تک دیکھ رہے ہیں, تو 1.54897 آ گیا آپ کے پاس. تو یہی شاید ہمارے پاس جواب تھا 1.54897. ٹھیک ہے نا, یہی ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا, یہ ہمارے پاس جواب آ گیا. اب اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے جناب, ہم نے سیکنڈ آرڈر آر کے میتھڈ استعمال کیا ہے ٹو سالو دس ویری انیشیل ویلیو پرابلم, جس کے اندر ہم نے k1 k2 کیلکولیٹ کیے ہیں. k1 k2 کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نے وہاں پہ اس کی ویلیوز لگاتے چلے. ہم نے اسٹارٹ کیا کہاں سے, جہاں پہ ہمارے پاس x کی ویلیو 0 ہے, اس کے بعد x کی ویلیو 0.2 ہے اور اس کے بعد x کی ویلیو 0.4 ہے. اگر 0.6 اور 0.8 بھی کرنا چاہیں تو آپ آگے فردر چلا سکتے ہیں, آپ کو ویلیو وہاں پر مل جائے گی. یہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی جو ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہیں. اب آگے چلتے ہیں, اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں, اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ کیلکولیشن ہوں گی اور وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے چلتے ہیں. تو جناب ہم دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کو, پڑھیے. سالو دا فالوئنگ ڈفرینشیل اکویشن dy by dt is equal to t plus y with the initial condition y0 is equal to 1 using fourth order RK method from t is equal to 0 to t is equal to 0.4 taking h is equal to 0.1. اس کو دیکھیں, اس کو سوال کو ذرا پڑھ لیں, ایگزامپل کو. ہمارے پاس کیا چیز ہے, ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے dy by dt is equal to t plus y. یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے, اس کے ساتھ انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے y0 is equal to 1. That means the value when t is equal to 0, value of y is equal to 1. y0 is equal to 1. That means the value of y when t is equal to 0 is 1. یہ انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے. ہم نے فورتھ آرڈر آر کے میتھڈ استعمال کرنا ہے. t کو استعمال کرنا ہے 0 سے لے کے 0.4 تک اور h کی ویلیو 0.1 ہے. یعنی آپ نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہوگا, t کی ویلیو 0 پہ, 0.1 پہ, 0.2 پہ, 0.3 پہ, 0.4 پہ. تو آپ نے یہ پانچوں ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہوں گی. وہاں سے k1 k2 k3 k4 معلوم کرنے ہوں گے اور آپ نے اس طرح سے جواب نکالنا ہوگا. تو جلدی کرتے ہیں, سمپل سی کیلکولیشن ہے. کاپی پیسے سنبھال لیں اور ساتھ ساتھ کیلکولیٹر بھی ہے تو اس کو بھی ساتھ لے لیں. ہم کو پتہ ہے کہ فورتھ آرڈر آر کے میتھڈ سے کیا آتا ہے, yn پلس 1 از اکول ٹو yn پلس 1/6 k1 پلس 2k2 پلس 2k3 پلس k4, اور جس میں ہمارے پاس k1 کی ویلیو یہ hf ہے, k2 کی ویلیو ہے hf tn پلس h/2 yn پلس k1/2 ہے, k3 آپ کے پاس h فنکشن آف tn پلس h/2 yn پلس k2/2 ہے, اور k4 از اکول ٹو hf tn پلس h yn پلس k3. یہ باتیں ٹھیک ہیں یہاں تک, یہ وہی چیز ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جو اسکرین پہ سلائڈ ہے اس میں yn پلس 1 کا فارمولا وہی فورتھ آرڈر کا جو ہم نے بتایا تھا k1 k2 k3 k4 ہے. یہ ہم کیلکولیٹ کریں گے, اس میں سبسٹیٹیوٹ کریں گے, ہمارے پاس جواب آ جائے گا fty is equal to t plus y, h is equal to 0.1, t naught is equal to 0, y naught is equal to 1. k1 کو کیلکولیٹ کریں گے, وہ آ جائے گا 0.1 into 1 is equal to 0.1. اسی طریقے سے k2 کو کیلکولیٹ کریں گے, that is h function of t naught plus 0.05, y naught plus 0.05, that means is equal to h function of 0.05 at 1.05, and that is equal to 0.1 into 0.05 plus 1.05.
کیونکہ فنکشن جو آپ کے پاس ہے وہ ٹی پلس وائی ہے. ان دونوں کو ایڈ کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا 0.11. سملرلی K3 will be equal to what? That will be equal to h function of t naught plus 0.05, y naught plus 0.055, and that will be equal to 0.1 into 0.05 plus 1.055, that is equal to 0.1105. And similarly K4 will be equal to 0.12105. I repeat once again, K1 is equal to 0.1, K2 is equal to 0.11, K3 is equal to 0.1105 and K4 is equal to 0.12105. یہ سبسٹیچیوٹ کریں, آپ کے پاس کیا جواب آئے گا. کیا کرنا ہے, آپ نے یہ K1, K2, K3 ویلیو معلوم کر لی ہے اور یہ آپ اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے, جس کے اندر yn plus 1 is equal to yn plus 1/6 K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4. یہ جناب ہم نے لگایا تو آپ کے پاس کیا آیا, y1 is equal to y0 plus 1/6 K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4, اینڈ اس کو سمپلیفائی کریں, آپ کے پاس جواب آ گیا y1 is equal to 1.11034. ٹھیک ہے جی. Therefore y0.1 is equal to y1 that is equal to 1.1103. اب کیا کریں گے, we will take the second step. اب ہم نے کیا کرنا ہے, دوسرا اسٹیپ کرنا ہے جس کے اندر اسٹارٹ کرنا ہے, جس میں ہم نے ویلیو معلوم کرنی ہے y2 کی یا y0.2 کی. ابھی ہم نے 0.1 پہ کیلکولیٹ کی تھی, اب 0.2 پہ ہم کیلکولیٹ کریں گے. وہ بھی وہی چیز اس کے اندر دوبارہ سے K1, K2, K3, K4 معلوم کریں گے, سبسٹیچیوٹ کریں گے, ہمارے پاس آ جائے گا. یہ میکینیکل چیز ہے. یہاں سے کیا کریں گے, آپ K1 کی ویلیو سبسٹیچیوٹ معلوم کریں گے. اگر آپ اسکرین پہ دیکھ لیں تو K1 کی ویلیو آ جائے گی 0.121034, K2 کی ویلیو آ جائے گی 0.13208 اور K3 کی ویلیو آ جائے گی 0.132638 اور K4 کی ویلیو آ جائے گی 0.144298. Once again they are 0.121034, the second one is 0.13208, third one is 0.132638 and finally 0.144298. تو یہ جناب ہم نے کیا کیا, K1, K2, K3 کی ویلیو معلوم کر لی ہے. دوبارہ سے سبسٹیچیوٹ کریں وہی yn plus 1 کے اندر, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, y2 کی ویلیو آ جائے گی, y2 کی ویلیو کیا آ جائے گی 1.2428. ٹھیک ہے نا, y2 آ گیا آپ کے پاس 1.2428. پھر آگے چلیں, پھر کیا کریں گے آپ, اب اس کے بعد دوبارہ سے K1, K2, K3 معلوم کریں گے اور پھر اس طریقے سے آپ کے پاس y3 آ جائے گا, y4 آ جائے گا. ہم نے دوبارہ سے کیلکولیٹ کیا K1 کی ویلیو ماڈیفائڈ فارم میں, اب آپ کے پاس کیا آ جائے گی, جس کے اندر آپ نے y2 کو 1.2428 لینا ہے, تو وہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گی K1 کی ویلیو 0.14428, K2 کی ویلیو آ جائے گی 0.156494, K3 کی ویلیو آ جائے گی 0.15711047 اور K4 کی ویلیو آ جائے گی 0.16999047. اور کیا کریں گے, اس کے اندر لگا دیں گے دوبارہ سے y کے اندر, تو y 0.3 آپ کے پاس آ جائے گا 1.399711. دین اگین آپ نے کیا کرنا ہے, پھر اس کو ایک اسٹیپ اور لگانا ہے, ایک اور ایٹریشن کرنی ہے, وہاں سے پھر دوبارہ سے K1, K2, K3, K4 اور آپ کے پاس K1 کی ویلیو آ جائے گی 0.16997, K2 کی آ جائے گی 0.183468 K3 is 0.1841434 and K4 is 0.1983834. Lastly ہمارے پاس آ جائے گا y 0.4 is equal to y4 and that is equal to 1.58363. 1.58363. تو جناب یہ ہمارے پاس کیا آ گیا, یہ ہمارے پاس جواب آ گیا جس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا, دا ویلیو y 0.4 which is equal to 1.58363. یہ کیلکولیٹ تو کر لیا, جواب بھی آ گیا. اور بہت جلدی میں نے آپ کے ساتھ کیا کیونکہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کیلکولیشن کی جا سکتی ہیں اور کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. لیکن ایک چیز جو ہمیں یہاں پر یہ بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے, اس میں بیسیکلی ایک اسٹیپ کو دوبارہ سے دوبارہ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ اٹریشنس ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک چیز بڑی آ رہی ہوگی آسانی کے ساتھ کہ اگر ہم چھوٹا سا ایک کمپیوٹر پروگرام لکھیں اور بڑا چھوٹا سا ہوگا تو اس میں ہم کسی بھی آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کر سکتے ہیں, یا کم سے کم یہ کتنی بھی بڑی کمپلیکیٹڈ سی ڈفرینشیل ایکویشن ہے کسی جگہ پر بھی کیلکولیٹ کرنا ہے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کیس کے اندر ہم نے 0.1 سے اسٹارٹ کیا تھا, 0.2, 0.3, 0.4, تو ہمارے لیے کافی کمپلیکیشن ہو گئی تھی کہ اس کو ہم نے کیلکولیشن بہت ساری چیزیں, اور بیسیکلی کیا چیز ہے, ایک قسم کی مونوٹنس کیلکولیشن ہے, اور وہ بہتر یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ایک مشین کمپیوٹر موجود ہے, ایک کیلکولیشن ہے اس کو دے دیں تو ہم اپنے ذہن
کو استعمال کریں کسی اور کریٹو کام کی طرف، بجائے اس کے کہ ہم اسی لیبوریس کام کے اندر پھنسے رہیں. تو دیٹس دی امپورٹینس آف ہیونگ دی کمپیوٹرس. تو آپ کے لیے بڑے ایڈوانٹیج ہے، آپ تو خود کمپیوٹر جانتے ہیں، ہر طرح کے آپ پروگرام لکھ چکے ہیں، تو اس کا بھی پروگرام لکھنے کی کوشش کریں. کس کا؟ جس میں آپ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن معلوم کریں بائی یوزنگ فورتھ آرڈر آر کے میتھڈ. ٹھیک ہے نا، جس میں K1 K2 K3 K4 کیلکولیٹ کرنا ہو، اس کو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہو. آپ کے پاس ہمیشہ آ جائے yn + 1 = yn + 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4. وہاں سے کیلکولیٹ کریں، پھر ایک دفعہ y کریں، پھر دوبارہ y معلوم کریں، پھر دوبارہ معلوم کریں، اور الٹیمیٹلی جہاں تک بھی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس تقریر کا مقصد یہ ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا سا ایفیشینٹ کمپیوٹر پروگرام لکھنا چاہیے آپ کو. دوسری چیز ایک اور ہے، آسان سہل طریقہ کار بتا دوں. بہت سارے کمپیوٹر پروگرامز آلریڈی اویلیبل ہیں، ان کو استعمال کیجئے ان کو سولو کرنے کے لیے. اور یہ میں نے ابھی 4 اسٹیپ کہے تھے، آپ 8 اسٹیپس میں کریں، 20 اسٹیپس میں کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے تھوڑا سا اس کو آپ کو ڈائمینشن کا پتہ چلے گا کہ آپ کس ڈائمینشن میں بات چیت کر رہے ہیں. اور دوسری صورت میں یہ آپ کو ایک کانفیڈنس بھی ملے گا کہ آپ کس طرح کی بھی ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو سالو کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹولس اویلیبل ہیں موجود. اوکے جناب، آگے چلتے ہیں. ایک دفعہ پھر میں کہتا چلوں کہ ہم نے کیا کیا ہے اس ایگزامپل کے اندر. ایک ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کیا ہے، اس کا نومیریکل سولوشن معلوم کیا ہے. کس کا؟ کوئی بھی ایک آرڈنری فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی تھی بائی یوزنگ فورتھ آرڈر آر کے میتھڈ. اس میں K1 K2 K3 K4 ہر جگہ پہ کیلکولیٹ کرنا ہے، اور اسٹارٹ کرنا ہے جہاں سے آپ نے پہلے y0 دیا ہوا تھا، y1 کیلکولیٹ کیا، پھر y1 کے بعد y2 کیلکولیٹ کیا، y2 کے بعد y3، y3 کے بعد y4، اور y4 کیا تھا y8 0.4. اس کا جواب آیا 1.58363. اب جناب نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے، یہ بھی جلدی سے ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. آر کے میتھڈ فار سالونگ اے سسٹم آف ایکویشنز. ابھی تو آپ کے پاس ایک ایکویشن تھی جس کے اندر dy/dt = t + y، dy/dt = t - y، dy/dt = t + √y وغیرہ دیا ہوا تھا نا. اب آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ سسٹمز آف ایکویشنز ہیں، یعنی ایک کے علاوہ 2 ایکویشن ہو سکتی ہیں، 3 ہو سکتی ہیں، 4 ہو سکتی ہیں. یا دوسرے لفظوں میں ہائر آرڈر کی بھی ڈفرینشیل ایکویشن اگر دی ہوئی ہے تو آپ اس کو کیسے سالو کریں گے. ٹھیک ہے نا، سسٹمز آف ڈفرینشیل ایکویشن ہو سکتی ہیں، یا آپ کے پاس ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہو سکتی ہے، اس کو آپ کیسے سالو کریں گے. یہ جناب دیکھ لیں اسکرین کے اوپر آپ کے پاس موجود ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں. دی فورتھ آرڈر آر کے میتھڈ کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو نومیریکلی سالو دی ہائر آرڈر آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز لینئر اور نان لینئر. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فورتھ آرڈر کے آر کے میتھڈ ہیں اس کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں سالو کرنے کے لیے، نومیریکلی سالو کرنے کے لیے ہائر آرڈر آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن. ٹھیک ہے، چاہے وہ لینئر ہے یا نان لینئر ہے، کسی طرح کی بھی وہ ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دس آر کے میتھڈ آف فورتھ آرڈر. ایگزامپل کے لیے فار السٹریشن لیٹس کنسیڈر دا سیکنڈ آرڈر آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن. یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے d2y/dt² = f(ty)dy/dt. اس کو اگر دیکھیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس اس سیکنڈ ڈیریویٹو ہے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس t بھی ہو سکتا ہے، y بھی ہو سکتا ہے، dy/dt بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے d2y/dt² ایک طرف رکھ لیا، باقی ساری ٹرمس کو دوسری طرف لے گئے. تو یہ ایک سمپل سی ایکویشن ہوئی. اس کو اگر 2 دفعہ آپ انٹیگریٹ کر لیں تو آپ کے پاس y کی ویلیو آ جائے گی. لیکن اتنی آسانی کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ کے پاس کافی ساری کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. تو اس کو بھی ہم کس طرح سے سالو کریں گے؟ یوزنگ دا سیم آر کے میتھڈ. اب اس میں کیا ہے؟ پہلی چیز بڑی آسانی کے ساتھ آپ سپوز کر لیں کہ dy/dt = p. ٹھیک، ایک سبسٹیٹیوشن کریں گے اور ہم کیا کریں گے، یہ اس کو جو ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو ریڈیوس کر لیں گے ہم فرسٹ آرڈر کے اندر. ہم نے سپوزیشن کی کہ dy/dt = p، اور d2y/dt² کیا ہو جائے گا؟ آپ کے پاس dp/dt ہو جائے گا، یا اس کو ہم p' کہتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ dy/dt = p which is equal to f1typ اور dp/dt = f2typ. کیا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس ایک فنکشن f1 آ گیا، دوسرا فنکشن f2 آ گیا، اور آپ کے پاس p = f1 آ گیا، اور آپ کے پاس dp/dt = f2 آ گیا. ٹھیک ہے، اور یہ چیز خیال رکھیے گا، دس ایکویشن کین بی ریڈیوس ٹو 2 فرسٹ آرڈر سائملٹینیس ڈفرینشیل ایکویشن ایز گیون بائی. ہم نے کیا، جو سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو ریڈیوس کر دیا 2 ایکویشنز کے اندر، اور دونوں کی دونوں جو ہیں فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. Now we can directly write down the RK fourth order formula for solving the system. Start کرتے ہیں. Let the initial condition of the above system be given by. ہم نے یہ سپوز کیا کہ initial conditions کیا ہے؟
پہلی کنڈیشن یہ وائی ایکس این از اکول ٹو وائی این، وائی ڈیش ایکس این، وائی ڈیش آپ کو پتا ہے پی کے برابر ہے، پی ایکس این از اکول ٹو پی این، یعنی کہ وائی ایکس این از اکول ٹو وائی این اور پی ایکس این از اکول ٹو پی این. یہ دو کنڈیشنز ہم نے لگائی ہیں تاکہ ہم آگے چل سکیں. اب اس میں ہمارے پاس دو الگ الگ چیزیں چل رہی ہیں، ایک طرف پی چل رہا ہے اور ایک طرف ہمارے پاس وائی چل رہا ہے نا، ایک طرف وائی چل رہا ہے اور ایک طرف ہمارے پاس پی چل رہا ہے. تو جس طرح سے ہم نے وہاں پہ فورتھ آرڈر کے K1 K2 K3 K4 نکالے تھے، تو یہاں پر ہمارے پاس اس بالکل اسی لائنز پہ ہمارے پاس دو الگ الگ چیزیں ہوں گی. ایک طرف K1 K2 K3 K4 ہوں گے اور دوسری طرف آپ کے پاس L1 L2 L3 L4 ہوں گے. تو یہ جناب ہمارے پاس طریقہ کار ہے جو کہ ہم یہاں پر اپلائی کریں گے اور یہی چیز ہم اس کو انالائز کریں گے. اس کو ذرا دیکھ لیں، ہمارے پاس دو فنکشن ہیں، ایک فنکشن ہے F1 کا اور دوسرا فنکشن ہے F2 کا. F1 از آلسو فنکشن آف ٹی وائی اور پی، اور اسی طریقے سے F2 از آلسو فنکشن آف ٹی وائی اور پی. جب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے K1 K2 K3 K4 تو آپ کو کیا استعمال کرنا ہوگا؟ آپ کو استعمال کرنا ہوگا F1. اسی طریقے سے جب آپ L1 L2 L3 L4 کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو F2 کیلکولیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک بات ہے نا؟ یعنی کہ یہ آپ کے پاس پہلے تو چار تھے نا، K1 K2 K3 K4. یہاں پر سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو یہاں پر آپ کو 8 کیلکولیٹ کرنے پڑیں گے، یعنی کہ دو سیٹ آف فورتھ آرڈر آر کے میتھڈ کیلکولیٹ کرنے پڑیں گے. اس کو دیکھ لیں، آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ K1 از اکول ٹو ایچ F1 Tn Yn Pn. اسی طریقے سے L1 ہے آپ کے پاس H F2 Tn Yn Pn، یعنی F2 از اے فنکشن آف Tn Yn Pn، یعنی کہ F2 کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے کس جگہ پر؟ Tn Yn اور Pn کے اوپر. اسی طریقے سے K4 کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے، دیٹ از اکول ٹو H F1 آف Tn پلس H Yn پلس K3 Pn پلس L3. اور L4 بھی بالکل وہی چیز ہے، بالکل اس کے سملر ہے، لیکن یہاں پر F2 استعمال ہوگا. L4 از اکول ٹو H F2 آف Tn پلس H Yn پلس K3 Pn پلس L3، یعنی کہ یہ F2 کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے جس کے اندر کس پوائنٹ پر؟ Tn پلس H پر، Yn پلس K3 پر اور Pn پلس L3 کے اوپر. یہاں تک ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کلیئر ہے؟ جب آپ کے پاس K1 K2 K3 K4 آ جائیں گے، L1 L2 L3 L4 آ جائیں گے تو آپ کیا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ وہاں سے آپ Yn پلس 1 اور Pn پلس 1 کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ Yn پلس 1 از اکول ٹو Yn پلس 1/6 K1 پلس K2 K1 پلس 2 K2 پلس 2 K3 پلس K4. اسی طریقے سے آپ کے پاس Pn پلس 1 کیا آ جائے گا؟ Pn پلس 1 ول بی اکول ٹو Pn پلس 1/6 L1 پلس 2 L2 پلس 2 L3 پلس L4. تو یہ جناب آپ نے ساری کی ساری کیلکولیٹ کر لی ہیں. یہاں سے آپ کے پاس Yn پلس 1 آ جائے گا. آپ نے Y1 کیلکولیٹ کرنا ہے، Y2 کیلکولیٹ کرنا ہے، Y3 کیلکولیٹ کرنا ہے، P1 P2 P3 کیلکولیٹ کرنا ہے. آپ یہاں سے کیلکولیٹ کر لیں گے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دس میتھڈ کین بی ایکسٹینڈیڈ آن سملر لائنس ٹو سالو سسٹم آف n فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن. جو میں نے ٹاپک جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا وہ اسٹارٹ یہ کیا تھا کہ آپ کے پاس آر کے میتھڈ جو ہیں یہ سسٹم آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کو سالو کرنے میں استعمال کی جا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی خاص طریقہ کار ہیں اور اس سے ہم سولوشن معلوم کر سکتے ہیں کس کا؟ سسٹم آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کا. لیکن میں نے کہاں سے اسٹارٹ کر لیا؟ میں نے اسٹارٹ کر لیا کہ ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن لی اور اس کو دو حصوں میں توڑنے کے بعد دو ڈفرینشیل ایکویشن بنائی اور ان کو سالو کیا. اسی طریقے سے جب آپ نے دو کو سالو کر لیا تو سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کو تو سالو کیا ہی کیا ہے آپ نے. تو فرام دس ویری آرٹیکل ناؤ وی ہیو فاؤنڈ اے میتھڈ فرسٹ آف آل finding the solution of higher order differential equation, at the same time finding the solution of a system of linear differential equations. ایگزامپل لے لیتے ہیں، اس ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں. دیکھیں اس میں کافی سارے سی جو کوشچنس ہیں آپ کے وہ اس کا جواب مل جائے گا. Now we have to solve the following differential equation: y double dash minus 0.1 into 1 minus y square y dash plus y is equal to 0. I read it once again: y double dash minus 0.1 into 1 minus y square y dash plus y is equal to 0. Using the fourth order RK method for x equal to 0.2 with the initial value y0 is equal to 1, y dash 0 is equal to 0. تو بیسیکلی یہ ایک آپ کے پاس انیشیل ویلیو پرابلم ہے جس میں آپ کو ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے، کنڈیشنز بھی دی ہوئی ہیں. انیشیل کنڈیشنز کیا ہیں کہ y0 is equal to 1 ہے اینڈ y dash 0 is equal to 0 ہے، اور آپ نے ایکس کس پہ ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے جبکہ ایکس کی ویلیو 0.2 ہے. I'll try to say it again کہ آپ کے پاس انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے جس میں y0 is equal to 1 ہے اور y dash 0 is equal to 0 دیا ہوا ہے آپ کے پاس،
اور آپ نے y کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے ایٹ x equal to 0.2. اسٹارٹ کرتے ہیں. لیٹ اس سپوز dy by dx is equal to p which is equal to f1 xyp. Therefore dp by dx is equal to 0.11 minus y2 p minus y that is equal to f2 xyp. تو ہمارے پاس دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں, دو ڈفرینشیل اکویشن بن گئی, and that's what we have written. Thus the given equation is reduced to two first order differential equations. تو ہم نے کیا فرض کیا ہے کہ dy by dx کو ہم نے p کے برابر فرض کر لیا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس dp by dx کی ویلیو کیا آ گئی 0.1 into 1 minus y2 p minus y, اور y2 جو ہے آپ کے پاس کیا چیز ہے آپ کے پاس دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ y2 نہیں ہے, یہ y اسکوائر ہے, اس کو چیک کر لیجیے گا, یہ 1 minus y اسکوائر ہے, ٹھیک ہے. dp by dx equal to 0.1 into 1 minus y square p minus y that is equal to f2 xyp. Now in the present problem we are given with x naught is equal to 0, y naught is equal to 1, p naught is equal to y naught dash is equal to 0. Taking h is equal to 0.2 we compute. یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے. اس ڈیٹا کے اندر ہمارے پاس x ناٹ کی ویلیو دی ہوئی ہے, y ناٹ کی ویلیو دی ہوئی ہے, p ناٹ کی ویلیو دی ہوئی ہے. p ناٹ کس کے برابر ہے, یعنی ویلیو آف y ڈیش ایٹ دی پوائنٹ 0, اور ہمیں کیا کرنا ہے, h کی ویلیو 0.2 کرنا ہے, اور داؤ وی ہیو ٹو کیلکولیٹ, وی ہیو ٹو کمپیوٹ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, k1 کیلکولیٹ کرنا ہے, L1 کرنا ہے, k2 کرنا ہے, L2 کرنا ہے, and so on so forth. k1 کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. k1 is equal to h f1 x naught y naught p naught is equal to 0.2 into 0.0 that is equal to 0. L1 کیا ہے, h f2 آئے گا یہاں پہ, h f2 x naught y naught p naught that is equal to 0.2 into 0.0 minus 1 that is equal to minus 0.2. k2 is equal to h f1 into x naught plus h by 2 y naught plus k1 by 2 p naught plus L1 by 2. So کیلکولیٹ کر لیں گے, آپ کے پاس کیا جواب آ جائے گا, minus 0.02. Similarly you will calculate, تو L2 کی ویلیو کیا جائے گی, that will be equal to minus 0.02. k1 کی ویلیو 0 ہے, L1 کی ویلیو ہے minus 0.2, k2 کی ویلیو آ گئی minus 0.02, اور L2 کی ویلیو آ گئی minus 0.02. k3 کو بھی کیلکولیٹ کریں گے. k3 کی ویلیو جو آپ کے پاس آ گئی اس کو کیلکولیٹ کر لیں, سمپلیفائی کر لیں. آپ نے f1 کو استعمال کرنا ہے, that will be equal to minus 0.02. L3 کو کیلکولیٹ کریں, L3 کیا ہوگا, that will be equal to h f2 within bracket 0.1, 0.99, minus 0.1. یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں, آپ کے پاس آ جائے گا minus 0.1980. سملرلی k4 کی ویلیو کیلکولیٹ کریں, that will be equal to h f1 of 0.2, 0.98 and minus 0.1980. یہ آ جائے گا جواب minus 0.0396. Similarly L4 is equal to minus 0.19616. k3 L3 k4 L4, k3 آ گیا آپ کے پاس minus 0.02, L3 آپ کے پاس آ گیا minus 0.1980, k4 آ گیا minus 0.0396, اور L4 آ گیا minus 0.19616. اب کیا چیز ہے آپ کے پاس, یہ ذرا نیکسٹ سلائڈ جو میں نے ابھی دکھائی اس کو ذرا دیکھیں غور سے. Now what we have to do, y 0.2 is equal to y1 which will be given by y 0.2 that is equal to y1, and that will be equal to y naught plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 that is equal to 1 plus 1 by 6 0.0 plus 2 into minus 0.02 plus 2 into minus 0.02 plus minus 0.03961, lastly minus 0.0396, and that will be equal to 1 minus 0.019935 that is equal to 0.9801. Okay ji. Now what we have done, we have calculated the value of y at point 0.2. یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے, ہمارے پاس آیا 0.9801. یہ ہم نے کیسے استعمال کیا, ہم نے استعمال کیا ہے فارمولا جس میں ہم نے y1 is equal to y naught plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 کیا. ٹھیک ہے نا, یہاں پر ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا, کیا چیز کیلکولیٹ کی, ہم نے y1 کیلکولیٹ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہم استعمال کر کے p1 بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. p1 جب ہم کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا چیز ہوگی, ہمارے پاس دوسرا فارمولا ہوگا جس میں 1/6 L1 plus 2L2 plus 2L3 plus L4 آئے گا. ٹھیک ہے جی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو اس طرف ایک سیگمنٹ چل رہا ہے جس کے اندر ہم بات چیت کر رہے ہیں F1 کی, اور اس کے اندر ہمارے پاس k1 k2 k3 k4 آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جو چل رہا ہے دوسرا F2, اس کے اندر ہمارے پاس L1 L2 L3 L4 آئے گا. تو L1 L2 L3 L4 میں کورسپونڈنگلی ہمارے پاس P1 P2 P3 آ جائے گا,
اور اس طرف ہمارے پاس y1 y2 y3 y4 آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جناب آپ کے پاس یہ ہے y 0.2 آپ کے پاس آ گیا 0.9801, آپ نے استعمال کیا k1 k2 k3 k4. اسی طریقے سے آپ کیا کریں گے y ڈیش 0.2 بھی کیلکولیٹ کر لیں گے, یعنی اس کی ویلیو y ڈیش کی ایٹ 0.2 آپ کے پاس کیا ہے, دیٹ از اکول ٹو p1 اینڈ دیٹ ول بی اکول ٹو p ناٹ پلس 1/6 l1 پلس 2l2 پلس 2l3 پلس l4 اینڈ دیٹ از اکول ٹو 0 کیونکہ p ناٹ کی ویلیو 0 ہے, پلس 1/6 انٹو مائنس 0.2 پلس 2 انٹو مائنس 0.2 پلس 2 انٹو مائنس 0.1980 پلس مائنس 0.19616 and that is equal to minus 0.19869 and that is equal to minus 0.1987. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم نے اپروکسیمیٹ کر لیا, ہمارے پاس کیا جواب آ گیا مائنس 0.1987. تو ہمارے پاس جناب یہ جواب آ گیا کس کا, y ڈیش 0.2 کا. اسی طریقے سے ہم نے y 0.2 بھی کیلکولیٹ کر لیا ہے, تو y ڈیش 0.2 آپ کے پاس آ گیا مائنس 0.1987. تو آپ کے پاس جواب کیا آیا الٹیمیٹلی, y 0.2 از اکول ٹو 0.9801 اینڈ y ڈیش 0.2 از اکول ٹو مائنس 0.1987. تو الٹیمیٹلی ہم نے اس کو سالو کر لیا. ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی تھی سیکنڈ آرڈر کی, اس کو ہم نے ریڈیوس کیا کس کے اندر, ٹو آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس میں اور فرسٹ آرڈر کی, اور اس کو ہم نے سالو کیا, الگ الگ سالو کیا. ایک سے ہم نے p کی ویلیو کیلکولیٹ کی اور ایک سے ہم نے y کی ویلیو کیلکولیٹ کی. تو وہاں سے ہمارے پاس y ڈیش 0.2 بھی آ گیا اور اسی طریقے سے y 0.2 بھی آ گیا. دونوں چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہیں, یہ ہمارے پاس جواب ہے y 0.2 از اکول ٹو 0.9801 اور y ڈیش 0.2 از اکول ٹو مائنس 0.1987. اب یہیں پہ رکتے ہیں, آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں, جس میں ہم نے کیا کیا, ہم نے آر کے میتھڈ جو ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر اور فورتھ آرڈر کی تھی اس کی مدد سے ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کیا. کوئی ایگزامپل, 2 ایگزامپلس کی تھی, اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ آر کے میتھڈ کو ہم فردر اپلائی کر سکتے ہیں ٹو سالو ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن, یا آپ کے پاس سسٹم آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن, سسٹمز آف فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن. اگر آپ کے پاس کافی ساری ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہیں تو اس کو بھی سالو کر سکتے ہیں آر کے میتھڈ سے, اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو بھی آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو آپ 2 فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن میں چینج کر سکتے ہیں. تھرڈ آرڈر کی آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے تو اس کو آپ کو 3 فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن میں ریڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم سالو کر لیں گے. تو تھرڈ آرڈر کے اندر اگر آپ کے پاس کیا چیز ہے, یہاں پہ k1 k2 k3 آیا تھا, l1 l2 l3, اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک اور m1 m2 m3 آئے گا اور سالو کر لیں گے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. تو جناب یہ لیکچر تھا آج کا, جس کے اندر ہم نے کچھ ایگزامپلس کی تھی آر کے میتھڈس کی اور اس کو فردر ایکسٹینڈ کیا تھا. اب آگے چلیں گے, ایک اور میتھڈ ہمارے پاس ہے جو ہم نے کہا تھا آپ کو, کیا کہا تھا, جس میں پریڈکشن اور کریکشن کی بات کریں گے, یعنی پریڈکٹر اور کریکٹر میتھڈ, وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم لیں گے. اس وقت تک کہ کافی ساری اس کی ایگزامپلس آپ کیجیے گا. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور اپنے ملک پاکستان کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں. یہ لیکچر جو ہیں آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا اچھا پروگرام پروجیکٹ ہے. اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.